ہمسایہ اور ہمسائے کے حقوق۔ آپ اس کا اردو جو میں نے لفظ بولا ہے ہمسایہ، آپ اس کو ذرا کھول کر دیکھیں تو بڑا آسان فہم والا لفظ ہے، ہم سایہ۔ تو سایہ سائے کو کہتے ہیں، اور ہم کا معنی ہوتا ہے قریب اور برابر۔ جیسے ہم جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جماعت والے، تو ہم سایہ ایک سائے والے، یعنی انتہائی قریبی لوگ جو آپ کے مشرق مغرب شمال جنوب میں رہتے ہیں وہ آپ کے ہم سائے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمسائے کے حوالے سے کسی ذہن کے اندر جتنے سوال ہو سکتے تھے وہ قرآن نے ہی واضح کر دیے۔ حدیث مبارکہ نے تو تفاصیل بتائی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ہی ان کو کیٹاگوریکلی واضح کر دیے۔ میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات ہمیں سکھلائے اور بتلائے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اے حضرت انسان تیرے اوپر سب سے پہلا فرض وہ تیرے رب کا ایک حق ہے کہ تو اس کی عبادت کرے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک چھوٹا سا کھڑکی اور دروازہ نکل سکتا تھا کہ میں عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں، میں کوئی اور بھی چھوٹے چھوٹے ذریعے اختیار کر سکتا ہوں ہولینس کے، تقدس کے، اپنے ذہن میں ایسے جو میری عبادت میں شریک ہو۔ تعظیم اور ادب کا معاملہ کچھ اور ہے، میں اللہ کی عبادت کے ساتھ کچھ اور کھڑکیاں دروازے ہیں جن کو میں شریک کر لوں۔ اس سارے خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے حق کے ساتھ کائنات کے کسی نبی پیغمبر کو بھی تم شریک نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی پھر آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ساتھ ہی فرما دی کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد امیجیٹ جن کا حق پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد پھر ترتیب بتا دی وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ جو قربہ ہے یہ تو قریب کے لفظ سے ہے، اور زی زو زا یہ عربک ورڈ ہے جو اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے، جو والا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے صاحب مال ہے، صاحب علم ہے، تو ذل قربہ، ذو قربہ، ذا قربہ یہ ایک طرح کی لفظ ہیں، یعنی جو بڑی قربت والے ہیں، جو تمہاری قربت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ میں دو لفظ پڑھتا ہوں آپ کو ترجمہ آتا ہے ان کا، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے پڑوسی کی بات آئی جو آج ہمارا موضوع ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ تین طرح کے ہمسائے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا ہمسایہ وہ ہے، اس کی طرف بھی غور کیجئے گا، ہمسائے کو عربی میں جار کہتے ہیں، جیم الف جا اور رے جار۔ فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد اور رشتہ داروں کے بعد، یتیموں مسکینوں کے بعد تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والا ہے والجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، وہ ہمسایہ جو تمہارا رشتہ دار ہے۔ والجار الجنوب، ایک ایسا پڑوسی بھی تو ہو سکتا ہے جو اجنبی کا ہو، اجنبی طرز کا ہو، اس کے ساتھ انٹروڈکشن ہی تب ہوا ہو جب ہم اپنے نئے مکان کے اندر شفٹ ہوئے ہوں، تو اس کو اجنبی ہمسایہ کہا گیا۔ اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بعد، قریبی ہمسائے کے بعد، رشتہ دار کے بعد جو حسن سلوک کا مستحق ہے وہ ہے والجار الجنوب، ایک اجنبی قسم کا ہمسایہ جو تمہارے بالکل ساتھ رہتا ہے، وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ والصاحب بالجنب، اب ایک ہمسایہ رشتہ دار ہو گیا، ایک ہمسایہ غیر رشتہ دار ہو گیا، اور ایک ہمسائی ایسی ہوتی ہے جیسے ہماری ایک ہفتے کے بعد ہوتی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں فرمایا والصاحب بالجنب، تمہارے ساتھ پہلو میں بیٹھنے والا، وہ 5 منٹ میں ہو، 10 منٹ کے لیے ہو، گھنٹے کے لیے ہو، کوئی لمبا سفر ہو ٹرین کا 14 گھنٹے کا، وہ آپ کا ہمسایہ ہو، ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا، آگے پیچھے بیٹھنے والا، یا پھر کہیں لمبی فلائٹ ہو 15 گھنٹے کی، وہ بھی سارے کے سارے آپ کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگ آپ کے کیا ہیں؟ ہمسائے۔ تین طرح کے ہمسایوں کو قرآن نے ذکر کیا۔ میں اس کو پھر سمری آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں کہ ہمسایوں کے حقوق میں اولین ترین جو مستحق ہے حسن سلوک کا وہ رشتہ دار ہمسایہ ہے، اس کے بعد اجنبی ہمسایہ جو ساتھ رہتا ہے، اور تیسرا جو ہمسایہ ہے وہ وقتی ہمسایہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ لہذا تین طرح کے ہمسایوں کو تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کر دیا کہ ان تینوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ پھر استحقاق میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ پھر کس کا حق ہے۔ پہلے تو قریبی رشتہ دار بھی ہے، لیکن قریبی رشتہ دار رہتا ہے 50 گھروں کے بعد،
ایک بالکل اور ہمسایہ ہے جو ساتھ ہے، ان دونوں میں ہم کس کا خیال کریں گے؟ رشتہ دار 50 گھروں کے بعد ہے، اجنبی بالکل دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب، میرے دو ہمسائے ہیں، میں کس کو پریفر کروں، کس کو پہلے ہدیہ تحفہ اور اس نے سلوک میں اس کا خیال رکھوں؟ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6020 6020 میں ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جس کا گھر تمہارے قریب ترین ہے وہ تمہارے اس نے سلوک اور ہدیے کا پہلے مستحق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی لاجیکل بات ہے، آپ نے کیا دینا ہے اس کو؟ ہمیں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ بھی اما عائشہ سے ہی مروی ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے رشتہ دار کا خیال رکھو، اور اگر تم سالن بنا رہے ہو تو آپ نے بھی یہ حدیث سن رکھی ہے، بڑی زبان زد خاص و عام ہے کہ اگر تم کچھ پکا رہے ہو سالن تو کیا کر لو، اس کا شوربہ بڑھا لو اور اس شوربے میں اپنے ہمسائے کو شریک کر لو۔ اب اس طرح کی حدیثیں، اور ایک اور حدیث ہے حضور نے فرمایا ہمسائے کے کسی تحفے کو حقیر نہ جانو، نہ لینے کے معاملے میں اور نہ ہی کسی تحفے کو بھی حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ وہاں الفاظ ہیں کہ بے شک وہ ایک بکری کا کھر اور بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہمارے زمانے میں پائے بڑی اعلیٰ خوراک کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ممکن ہے عرب میں ایسا نہ ہو، ممکن ہے ان کے کھانے کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوں، لیکن اس کو تشبیہ یوں دی کہ بے شک بکری کا ایک کھر اور پایا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لینے دینے میں بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ تم جھجک محسوس نہ کرو۔ اب یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، پائے والی اور جو شوربہ بڑھانے والی ہے، اس میں جو 50 گھروں کے بعد ہمسایہ ہے اس نے تو پکتے ہوئے خوشبو نہیں سونگھی، کوئی بھونی لگتے ہوئے اس تک تو یہ احساس نہیں پہنچا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس تیسری حدیث سے بھی کہ اولین ہدیے کا مستحق کون ہے، جو بالکل امیجیٹ اٹیچڈ آپ کا نیبر اور ہمسایہ ہے، کہ آپ اس تک پہلے اپنا حق جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 6020 ہے، اس نے ہمارے اس ہمسائگی کی تینوں کیٹیگریز میں ہمیں یہ بات واضح کر دی کہ یہ روزمرہ کے لین دین میں تمہارا جو استحقاق ہے وہ بالکل قریبی رشتہ دار کا ہے کہ تم اس کے حقوق ادا کرو۔